توحید و رسالت خانہ را، توحید و رسالت خانہ را دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ مشہور جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابان بن صالح سے مرسل مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس پر ائمہ محدثین کی آراء، ان کے معمولات اور ان کا عمل کیا ہے، یہ تفصیلاً انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث یہ ہے، اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے، یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً بھی موقوفاً بھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور عتبہ بن غزوان سے یہ متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی سفر میں ہو اور کسی سفر میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار اور انیس موجود نہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس موقع پر یہ کہو، یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، احبسو، اے اللہ کے بندوں میری سواری کو روکو۔ فرمایا اللہ کے وہاں ایسے بندے ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے، جو تمہاری سواری کو روک دیں گے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,339 نمبر، یہ میرے پاس موجود ہے المصنف، جلد نمبر اس کی 15 ہے اور صفحہ نمبر 345، 30,339 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر رقم نمبر ہے 167، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہی حدیث یہ مسند بزار ہے، امام بزار المتوفہ 292 ہجری اپنی کتاب مسند بزار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 پر مرفوعاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحفظۃ، کہ اللہ رب العزت کے کچھ زمین میں ایسے فرشتے ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، کہ درختوں کے جو پتے گرتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِي، جب تمہیں ایسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ جائے، فَلْيُنَادِي، تو پس وہ پکارے، وہ ندا دے، کیا ندا دے؟ یونادی اعینونی عباد اللہ، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حدیث مسند بزار میں اور یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی کی، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48 اور روایت کا نمبر ہے 13,737، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے حضرت عتبہ بن غزوان سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک دوسری سند کے ساتھ المعجم الکبیر للطبرانی میں ہی دوسری موجود ہے روایت، یہ اس کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 153، یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے المعجم الکبیر طبرانی میں، اور اس کا نمبر ہے 10,367، اور عتبہ بن غزوان سے اس کا نمبر ہے 13,737، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم کسی سے مدد کا ارادہ رکھتے ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں کوئی تمہارا انیس اور مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ بندہ یہ کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، فرمایا کہ
ایسی زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو ایسے تم نے کہنا ہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو۔ امام طبرانی 13737 نمبر حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس حدیث کے مطابق تجربہ کیا گیا ہے کہ جب ایسی حالت میں ایسے وقت پر کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے تو اللہ کے بندوں کو جب پکارا ہے تو اللہ رب العزت نے مشکل کو حل فرما دیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے، نعوذ باللہ کیا حضور نے شرک کی تعلیم دیا؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ شرک کو آگے روایت کرتے رہے؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو شرک کی دعوت دی؟ علیہ باللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس راوی، عتبہ بن غزوان راوی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی اور ابان بن صالح سے یہی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 385 پہ روایت کا نمبر ہے 30438۔ یہ متعدد مرفوع، موقوف اور مرسل روایات موجود ہیں۔ اچھا، یہ تو ہے روایات، اور ان کی تخریج میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو عتبہ بن غزوان سے میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے روایت پیش کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48، اس کا رقم نمبر ہے 13737۔ یہی حدیث مسلم بازار میں جلد 6 صفحہ 33 اور 34 پر موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پہ، اور روایت کا نمبر ہے 17103۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت موجود ہے جو کہ مسند ابی یعلا میں 5266 نمبر، مجمع الزوائد میں 17105 نمبر، اور امام ابن السنی کی عمل الیوم واللیلہ میں روایت کا نمبر ہے 508۔ یہ روایات جو نا وہ صحابہ اکرام سے مروی ہیں۔ امام حیثمی نے اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور لکھا رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں، ثقہ راویوں سے موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً جو روایت موجود ہے، اس کے محقق سید عمران نے اس کے نیچے لکھا کہ حسن، یعنی اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابتہاج فی اذکار المسافر والحاج میں اس حدیث کو حسن لکھا، اور اسی حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب، یہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے صفحہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو ائمہ محدثین میں سے امام محدث علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مکی، انہوں نے حرز السمین شرح حسن حسین، امام جزری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حسن الحسین جو اذکار اور وظائف پر کتاب ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام جزری اپنی کتاب حسن الحسین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو حسن حسین کو صحیح احادیث سے تخریج کیا ہے۔ امام جزری اسی حدیث کو اپنی کتاب حسن حسین میں لے کے آئے، ان کے نزدیک یہ حدیث کم از کم صحیح یا حسن ہے۔ اور اسی حدیث، اسی اذکار کی کتاب حسن حسین کی شرح لکھی ہے محدث امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حرز السمین شرح حسن الحسین، اور اس کتاب کی شرح میں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک زبردست بہت بڑا حوالہ اسی حدیث کی صحت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے ان کو جمع کیا ہے، اس میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 816، روایت کا نمبر ہے 1090۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، 2 حج پیدل اور 3 حج میں نے سواری پر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر اور حج میں گم گیا، رستہ بھول گیا، تو فرماتے ہیں میں نے یہی کہا۔ کیا کہا؟ فرماتے ہیں جعلت اقول یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، میں یہ کہتا رہا، فلم ازل اقول ذالک حتی وقعت علی الطریق، میں کہتا رہا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، بار بار میں یہ کہتا رہا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں رستہ مجھے مل گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا۔ اس حدیث پر عمل امام احمد بن حنبل کا بھی، امام طبرانی کہتے ہیں جرب ذالک، اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ اور یہ محدث امام نووی رحمۃ اللہ جو کہ شرح
صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم کے مصنف ہیں، صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے، صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں۔ یہ اپنی کتاب کتاب الاذکار کے صفحہ 225 پر روایت نمبر 628 لے کے آئے اور اسی حدیث کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں علم کے، انہوں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا اور میں نے خود اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے۔ امام نووی اور ان کے شیوخ نے عمل کیا، امام طبرانی کہتے عمل کیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے عمل کیا گیا، اور بہت بڑے جلیل القدر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ضم الکلام و اہلہ جز نمبر 4 صفحہ نمبر 14 پر ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحربی المتوفہ 481 نقل کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، اور ایک سفر میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو میں نے بھی یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی کہا تو اللہ نے میری مشکل کو حل فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، امت کے علماء محدثین ائمہ نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا۔ تو اگر یہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا مطلقاً شرک ہے تو پھر یہ ائمہ محدثین پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل دلونی علی الطریق، یہ اللہ کے بندوں کو یا عباد اللہ کہہ کے پکار کے مشرک ہو گئے، امام عبداللہ بن مبارک مشرک ہو گئے، امام نووی رحمۃ اللہ صاحب کتاب الاذکار مشرک ہو گئے، امام طبرانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں لکھتے ہیں جرب ذالک اس حدیث کے مطابق عمل کیا گیا، کیا نعوذ باللہ تعالی یہ سارے ائمہ محدثین مشرک ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اور امت کے ائمہ نے بھی اس طرح اللہ کے بندوں کو پکارنا اور ان سے استغاثہ اور استعانت جو ہے ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔